اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آسان علم نحو کورس کی 10ویں کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا بیٹھنا سیکھنا سمجھنا سب اپنی کریم پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ یہ ہر مرتبہ آپ کے ذہن میں بات رہنی چاہیے، ہر وقت رہنی چاہیے کہ ہم قرآن سیکھنے آئے، ہمیں قرآن آنا چاہیے، قرآن کا سبق یاد ہونا چاہیے۔ نحو ہو یا صرف ہو، یہ ایک زینہ ہے، اس زینے سے چل کر ہمیں قرآن پاک کے صفحات اور اس کی آیات کا پیغام سمجھنا ہے۔ اسی لیے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات ہمیشہ رہنی چاہیے، یعنی آپ جو سبق پڑھیں اس کو صرف قرآن پاک کھول کے حل کرنا شروع کر دیں۔ کل جملہ فعلیہ پر ہم نے کچھ پریکٹس کی تھی، چلیں آگے تھوڑا سا چلیں ایک جملہ اور لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ باتیں آپ کو سمجھانی ہے نہیں اور آگے چلیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم قرآن پاک میں ہے نا؟ ہاں جی قرآن پاک۔ اگر میں ان لفظوں کی تفصیلات لکھنا شروع کروں تو یہ لفظ سے شروع ہوگا، مستعمل ہوگا، مفرد ہوگا اور فعل۔ آپ بولیں گے آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ فعل ہے؟ فعل ہمیشہ پریکٹس سے پتہ چلتا ہے۔ فعل کی گردانیں یاد کرتے ہیں تو گردانیں یاد کرنے سے فعل آسانی سے پہچان میں آتا چلا جاتا ہے۔ کچھ بچے اس میں پریشان ضرور ہوتے ہیں، لیکن پریشان نہ ہوا کریں، صرف آپ اتنا سا کام کرتے جائیں فعل کے لیے، ٹائم لے لیں آپ، ٹائم ایک ہفتہ صرف آپ ماضی کے لفظوں کی پریکٹس کر لیں، ایک گردان کوئی سی بھی لے لیں، اس کی آپ کو نشانیاں یاد ہو جائیں، علامتیں یاد ہو جائیں۔ ایک ہفتہ ماضی پہ پریکٹس کر لیں، ایک ہفتہ مضارع پہ کر لیں، ایک ہفتہ امر پہ کر لیں، آپ کے صیغے درست ہو جائیں گے، پہچان ہو جاتی فعل۔ یہ ہے جناب علی صیغہ واحد مذکر عاطف، ٹھیک ہو گیا۔ فعل امر عاطف معروف، ثلاثی مجرد، ناقص یائی۔ ناقص یائی کا مطلب یہ کہ اس کے آخر میں حرف علت۔ آپ بولیں گے ہمیں تو نہیں نظر آ رہا، تو بیٹے جب فعل امر ہوتا ہے اور فعل امر میں اگر آخر میں جزم نہ لگا ہو، حرکت لگی ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آخر سے حرف علت کلٹی ہوا ہے، گرا ہے، یعنی اس کے آخر میں ایک حرف علت ہونے کی یہ علامت ہوتا ہے۔ اس میں دیکھیں اہدی ہے، اہدی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے آخر سے یا گرا ہے۔ اگر اہدا ہوتا تو اس کا مطلب اس کے آخر سے الف گرا ہے۔ اگر اہدو ہوتا تو اس کا مطلب اہدو ہوتا تو اس کا مطلب اس کے آخر سے واو گرا ہے۔ بہرحال یہاں اہدی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ناقص یائی ہے۔ چلتے ہیں، باب کون سا بنتا ہے؟ ہدا یا ہدی، ضرب باب ہے، یہ فعل ہے بچہ، یہ فعل ہے نا، یہ بھی لفظ ہے، مستعمل ہے، مفرد ہے، یہ اسم ہے بیٹے۔ اسم ہے تو معرفہ ہے، ضمیر ہے، مذکر ہے، مذکر مؤنث میں برابر ہوتا ہے ویسے، اور جمع کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے آگے یہ لفظ ہے، یہ بھی معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے۔ معرفہ پلس معرفہ کا فارمولا یہاں بھی سیٹ ہو رہا ہے، لگا دیں فارمولا، یہ بھی معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے، دونوں معرفہ کا فارمولا لگاؤں، یہ تو فیل ہے اس کا اور اس کا۔ معرفہ پلس معرفہ از اکول ٹو جی، معرفہ پلس معرفہ از اکول ٹو مرکب توصیفی۔ جی جی، مرکب توصیفی، اس کا مطلب یہ مرکب توصیفی۔ جیسے ہی میں اس کو مرکب توصیفی بنانے لگا، میں اس کو موصوف لکھنے لگا، تو اس نے منع کر دیا۔ یہ ہے ضمیر، ضمیر کا اصول یہ ہے، ضمیر مرکب توصیفی کا فارمولا برداشت نہیں کرتی، یعنی مرکب توصیفی میں ضمیر کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، مطلب فارمولا فلاپ۔ اچھا 20% جملہ اسمیہ کا بھی تو بنتا ہے، تو مبتدا اور خبر بنا دوں کا نہیں، مبتدا خبر بھی نہیں بنا سکتے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، لیکن توصیفی اور اضافی یہ تو ہوتے ہیں مرکب ناقص، ان کی تو خیر ہے، لیکن جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ یہ ہوتے ہیں مکمل جملے۔ جب ہمارا فعلیہ اسٹارٹ ہوا ہے، اب اس کے آگے مبتدا خبر نہیں ملے گا ہمیں، ہم نے تلاش بھی نہیں کرنا، اب اس کے آگے ہم نے فاعل مفعول یہ تلاش کرنا ہوتا ہے۔ فارمولا لگے بھی تو مبتدا خبر بنانے نہیں چلے جاتے۔ نہیں آئی بات سمجھ آپ کو؟ یہ والی بات کس کس کو سمجھ آ گئی؟ یعنی جب ہمارا جملہ فعلیہ اسٹارٹ ہو گیا، فعل آ گیا، تو فعل کے آگے مبتدا خبر تلاش کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم نہیں کریں گے۔ اگر یہاں پر معرفہ پلس نکرہ کا فارمولا ہوتا تو بھی ہم اس کو مبتدا اور خبر نہیں بناتے، کیوں؟ اس لیے کہ فعلیہ جملہ الگ ہوتا ہے، اسمیہ جملہ الگ ہوتا ہے۔ آئیے بات سمجھ، فعلیہ چل رہا ہے تو اس کی جو چیزیں ہیں وہ نکالیں گے نا، یعنی آپ اگر بیکری پر گئے ہیں تو وہاں سے آپ بیکری آئٹم پرچیز کریں گے نا، یا وہاں سے آپ دوپٹوں کی لیس لینے چلے جائیں گے؟ نہیں نا، بیکری آئٹم پر جا کے اگر کوئی بچہ بولے مجھے دوپٹے کی لیس چاہیے تو ملے گی نہیں۔ تو جملہ فعلیہ اسٹارٹ ہوا ہے، تو فعلیہ اسٹارٹ ہوا ہے تو فاعل مفعول حال تمیز جار مجرور یہ چیزیں چاہیے، مبتدا خبر نہیں چاہیے۔ اس دکان سے مبتدا خبر دینے کی ضرورت نہیں، فارمولا نظر بھی آ رہا ہو تو اس کو اگنور کریں گے۔ کلیئر ہوا بچہ؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہ معرفہ پلس معرفہ ہے، مرکب توصیفی کا تو فارمولا لگتا نہیں، مبتدا اور خبر کا فعل نے لگانے سے روک دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الگ رہے گا، ٹھیک ہے، یہ الگ۔ اس کا اور اس کا دیکھتے ہیں، معرفہ پلس معرفہ، ہاں یہاں پہ یہ لگے گا فارمولا، یہ موصوف اور یہ موصوف اور صفت مل کر مرکب توصیفی۔ اب فعل موجود ہے، ایک یہ موجود ہے، ایک یہ، تو سمپل ہے، یہ بھی مفعول ہے، یہ بھی مفعول ہے۔ آپ بولیں گے اس کو فاعل کیوں نہیں بنایا، اس کو فاعل کیوں نہیں بنایا؟ تو نہیں بنے گا، آپ بولیں گے فاعل نہیں ہے اس کو بنا دیتے، بیٹا صیغہ ہے امر واحد مذکر حاضر، یہ ہے نا جمع متکلم، میچنگ ہی نہیں، فرسٹ پوائنٹ۔ جب صیغہ واحد مذکر حاضر کا ہے تو اس کا فاعل اس سے میچ کرتے ہوئے آنا چاہیے، یہ فاعل نہیں بنے گا، ٹھیک ہو گئی؟ نمبر 2، یہ ایک پوائنٹ تھا سمجھنے کا۔ دوسرا، صرف 2 صیغے ہوتے ہیں جن کا فاعل ہمیں آگے سے ملتا ہے، ورنہ ہمیں نکالنا ہی پڑتا ہے۔ 2 صیغے، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، اس کے علاوہ جتنے لفظ ہوتے ہیں ان کا فاعل ان کے اندر ہی ہوتا ہے۔
تو یہ بھی چونکہ واحد مذکر حاضر ہے تو اس کا بھی فاعل انتا ہے، انتا اس کا فاعل ہے، یہ فعل ہو گیا، فاعل ہو گیا۔ اب یہ کیا بنے گا؟ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بیٹے، فعل ہے فاعل ہے تو یہ مفعول بنے گا، تو یہ کیا بنے گا؟ یہ بھی مفعول بنے گا۔ 2 مفعول، 3 مفعول، 4 مفعول، 10 مفعول بھی آ سکتے ہیں، کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے، 10 کے قریب مفعول آتے ہیں، ٹھیک ہو گئی؟ چلیں، فعل فاعل 2 مفعول مل کر جملہ فعلیہ تیار ہو گیا ہے۔ چلیں جی، ترجمہ آپ کر دیں، کریں ترجمہ کریں فٹافٹ میرا بچہ۔ جی ویری گڈ، جلدی کر دیا آپ نے۔ تو چلا ہمیں سیدھے راستے پر، جلدی کر دیا آپ نے، نہیں جلدی کرنی چاہیے تھی۔ جی کوئی اور جلدی کریں، گرفت نہیں ہے، جو سیکھتے ہیں پریکٹس نہیں کرتے۔ بیٹے جلدی کیا کر، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ٹھیک ہے بس فائل کھا گئے ہیں آپ، فائل بھی لگاتے تو زیادہ اچھا لگتا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، ہمیں تو سیدھے راستے پر چلا، لیکن فائل پہلے آتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ ہمیں سیدھے راستے پر تو چلا، یہ بھی ٹھیک ہے لیکن فائل پہلے آتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ آپ سوچ کے کرتے ہیں، ترجمہ کبھی سوچ کے نہیں کرتے میرا بیٹا، دیکھ کے کرتے ہیں۔ 1 2 3 4، یعنی تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہاں یوں، ویری گڈ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ ترجمہ سوچ کے نہیں کرتے، ترجمہ دیکھ کے کرتے ہیں۔ ہمیں کچھ نہیں کیا، تو آ گیا انتا سے، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کوئی آپ سے پوچھے آپ نے پہلے سیدھے لکھا پھر راستے لکھا تو اس کو بولیں مرکب توصیفی ہے، یہ سیدھا ہے یہ راستہ ہے، مرکب توصیفی کا ترجمہ الٹا کر۔ سمجھ آئی بات؟ گئی؟ ہاں کہ گئی، ٹھیک ہو۔ میں نے ایک پوائنٹ آپ کو بتایا تھا کہ جملہ نکرہ کی پاور میں ہوتا ہے، یاد آیا آپ کو؟ جملہ نکرہ کی پاور میں ہوتا ہے، جیسے مرکب اضافی اور مرکب توصیفی یہ معرفہ کی پاور میں ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے یہ نکرہ کی پاور میں ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اب یہ چیزیں فارمولے میں استعمال ہوں گی تو یہ نکرہ کے طور پر ان کو استعمال ہم کر سکیں گے۔ مثال کے طور پر اگر لکھا ہو رجل ضرب بکرا، ایسے آپ نے توجہ کرنی ہے بیٹے، رجل ضرب بکرا، آپ نے یہ دیکھا یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ نے دیکھا فعل آ گیا، کیا آ گیا؟ فعل۔ چلتے ہیں تو اس کو آپ نے چھیڑا، بھائی فعل آ گیا۔ فعل جہاں بھی آتا ہے جملہ فعلیہ مکمل ہوتا ہے، اس کا آپ نے پورا صیغہ ڈیسائیڈ کیا، آپ نے کہا یہ فعل ہے۔
बकरन को आपने देखा तो इसमें नसब लगा हुआ है, ये अलिफ जो अलामत होती है ये नसब की होती है, नसब लगा हुआ है, जिस पे नसब लगा हो आप उसको फाइल नहीं बनाएंगे, कभी भी नहीं बनाएंगे, इसलिए कि दुनिया का एक बेवकूफ वो होता है जो मुदाफ इलैह पर जर नहीं लगाता, तो दूसरा बेवकूफ वो होता है जिसको नसब नजर आए और वो उसको फाइल बना दे। ठीक है, ये मफूल है। अच्छा भाई, फेल मफूल हुआ, इसका फाइल निकाल देते हैं, ये फाइल है। फेल अपने फाइल और मफूल से मिला तो ये जुमला फेलिया। अच्छा भाई, जुमला फेलिया। अब मसला ये है कि इसके पीछे एक नकरा बाकी है, उसका इससे कोई ताल्लुक कायम होना है। अब क्या होगा, ये नकरा प्लस ये नकरा, नकरा प्लस नकरा, फॉर्मूला लग जाएगा, आप इसको बोलेंगे ये मौसूफ है। तो ये मौसूफ सिफत को जोड़ेंगे तो ये मुरक्कब तौसीफ। मुरक्कब तौसीफी किस पावर में होता है बेटे? एक मारिफा की पावर में। इट मीन इसके आगे एक लफ्ज आ जाता है आलिमुन, तो ये मारिफा ये नकरा, फिर फॉर्मूला लग जाएगा, मारिफा प्लस नकरा इज इक्वल टू जुमला इस्मिया, ये आपका मुब्तदा, ये आपका खबर। आया? बात समझ आई है? कल वाली बात रिपीट की है मैंने, ये समझाया है कि जो जुमला होता है वो नकरा की पावर में होता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपका? ये नकरा था, नकरा की नकरा से फॉर्मूला लगा तो मुरकब तौसीफी बना, मुरकब तौसीफी हो गया। अब ये मारिफा की पावर में आ गया, इसके आगे एक और नकरा हमने लगा के देखा तो मारिफा प्लस नकरा का फॉर्मूला लग गया, तो हमने जुमला इस्मिया बना दी। कोई नई बात नहीं आती, पूरे कुरान पाक में नई नई बातें नहीं आती, ये पुरानी पुरानी चीजें होती हैं, मुरकब तौसीफी, इजाफी, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया, इसलिए इस पे पक्के हो जाए और जैसे आपको कहा है वैसे आप पक्के रहें। चलो ये बात क्लियर। अब थोड़ी सी एक नई बात आपको समझाऊं तो समझेंगे, साथ हैं तो समझाता हूं जी, बोले नई बात समझाऊं इसी में। नहीं दिल कर रहा आपका? हाँ 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 जी, लब्बैक आ गए, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो करें बेटा। अब हम अगर तवज्जो करके देखें तो ये जो सिफत होती है हमारी, सिफत दो तरह की होगी, एक होती है सिफत सिंगल मुफरद और एक होती है ये जुमले वाली सिफत, इसको मैं गैर मुफरद लिखता हूँ। यानी मौसूफ सिफत जब हम बनाते हैं, अपने फॉर्मूले लगाते हैं, एक सिंगल सिफत होती है, एक गैर मुफरद होती है। जैसे राजुलुन आलिमुन, सिंगल सिंगल, आलिम सिंगल, ऐसे ही है। एक सिफत वो होती है जो गैर मुफरद होती है, जैसे ये वाला, ये देखो ये वाली जो हमारी सिफत है, ये पूरा जुमला सिफत है, पूरा जुमला सिफत। तो कुछ लफ्ज मिल के फिर सिफत बनते हैं। तो सिफत कितनी तरह की होती है? दो तरह की, एक होती है सिफत मुफरद और एक होती है सिफत गैर मुफरद। ये बात मुश्किल लगी? आसान? आसान। अब करना क्या है बेटे, तर्जमा करने का तरीका बताया था, पहले सिफत का तर्जमा करें फिर मौसूफ का तर्जमा करें, कोई इजाफा नहीं, यही बताया था आपको। पहले सिफत का फिर मौसूफ का, कोई इजाफा नहीं, ये तर्जमा है इस वाली सिफत का, सिंगल सिफत का, छड़ी का। सिफत बाल बच्चों वाली हो, सिफत अपने अल्फाज वाली हो, सिंगल ना हो, मुफरद ना हो, फिर थोड़ा सा तर्जमा करने का तरीका हम बदलते हैं। समझा दूं? नहीं,
جو پہلے آپ کو مرکبہ توصیفی کا ترجمہ کرنے کا طریقہ بتایا تھا وہ اس صفت کا تھا. اب میں دوسرے والی صفت کا ترجمہ کرنے کا طریقہ سمجھانے لگا ہوں. بڑی توجہ کرنی ہے آپ نے, تھوڑا سا توجہ والا ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے, سب سے پہلے جب آپ ترجمہ کریں گے, ترکیب آپ نے پوری کر دی, ایسے پورا کر دیا, اب آپ نے ترجمہ کرنا ہے تو آپ ترجمے میں سے اس صفت کو اسکپ کر دیں تھوڑی دیر کے لیے, ترجمے سے اس صفت کو اسکپ کر دیں. اوکے, کر دیا. آپ کے سامنے یہ لفظ ہے اور یہ لفظ ہے, یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. تو مبتدا خبر میں پہلے کس کا ترجمہ کرتے ہیں بیٹے؟ پہلے جملہ اسمیہ میں پہلے کس کا ترجمہ ہوتا ہے؟ یا اللہ خیر, پہلے مبتدا کا ترجمہ کرتے ہیں کہ خبر کا؟ مبتدا. ویری گڈ ویری گڈ, مبتدا کا ترجمہ کرتے ہیں پہلے بیٹے, مبتدا کا ترجمہ کرتے ہیں. اب سب سے پہلے ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے, یہ ہے آدمی. لیکن اب یہاں پر چونکہ ہماری ایک صفت بھی ہے, ابھی ہم نے اس کو ترجمہ نہیں کیا, لیکن ہم نے صفت سے لنک جوڑنا ہے, تو آپ اس کے ساتھ وہ یا اس یا ایسا یہ لفظ اضافہ لگائیں گے. کب لگائیں گے؟ جب اس کی صفت غیر مفرد آ رہی ہوگی تو آپ موصوف کے ساتھ اس کا اضافہ کریں گے. کر دیا آپ نے, وہ آدمی. اب صفت کا ترجمہ نہیں کرنا, آپ نے اس کو اسکپ کیا ہوا ہے, چھوڑا ہوا ہے. یہ خبر آ گئی, آپ دیکھیے عالم ہے, وہ آدمی عالم ہے, ہو گیا. آپ نے یہ ایکسٹرا لکھا ہے, کوئی پوچھے کیوں لکھا ہے تو آپ اس کو بتائیں. اگر صفت جملہ بن کے آئے, غیر مفرد ہو کے آئے, تو پھر جو موصوف ہوتا ہے اس کے ساتھ اس میں سے کچھ اضافہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گئی, یہ اضافہ ایک رول کے مطابق ہے. وہ آدمی عالم ہے, یہ مبتدا یہ خبر, آگے ہے لگا دیا, ہمارا جملہ اسمیہ کمپلیٹ. اب صفت کا ترجمہ, تو صفت کے ترجمے میں آپ نے توجہ کرنی ہے, یہ ہے فاعل. پہلے اس کا ترجمہ کرنا ہے. اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہوا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے جی؟ ہوا کا ترجمہ وہ. اب آپ نے بس اتنا کام کرنا ہے, اس کا ترجمہ وہ نہیں کرنا جو کرنا ہے, یہ یاد رکھنا. اب آپ نے صرف اتنا کام کرنا ہے, اس کا ترجمہ جو کرنا ہے وہ نہیں کرنا. اگر اس ہوتا تو پھر آپ جس کر دیتے, یہ بھی یاد رکھیے گا, یعنی جیم لگا دینا ہے آپ نے. جو آگے پورا ترجمہ کر دیں, جو سوری اس کا ترجمہ وہ نہیں اس ہونا چاہیے تھا. ضربہ کا معنی ہوتا ہے اس نے مارا, آپ کہیں گے جس نے بکر کو ٹھیک ہے, وہ اور اس دونوں ہی ہوتے ہیں اس کا ترجمہ. یہ سینٹینس کے حساب سے دیکھتے ہیں, جیسے قتلا تو اس نے مارا, اور ماتا وہ مرا, ذہابا وہ گیا, وہ اور اس دونوں ہی اس کا ترجمہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں اس کا اس ترجمہ ہونا تھا, اس کی جگہ پہ میں نے کر دیا ہے جس. وہ ہوتا تو میں جو کر دیتا. ٹھیک ہو گئی بات. اب آپ توجہ کریں, آپ سے کوئی پوچھے آپ نے جس کیوں بولا ہے, آپ بولے یہ اصل میں صفت ہے اس کی, اس کے ساتھ وہ لگا تھا, اس کے ساتھ جس لگایا ہے ہم نے, یہ لنک ہوتا ہے اردو کا. ٹھیک ہے, باقی پورے لفظوں کا ترجمہ ہے آپ کا. کوئی آپ سے پوچھے آپ نے مبتدا کا ترجمہ پہلے کرنا تھا, آپ نے دیکھیں یہ مبتدا ہے یہ خبر ہے, پہلے مبتدا کا ترجمہ ہوا ہے پھر خبر کا آخر میں ہے. اچھا, یہ ہے صفت, جملہ فعلیہ ہے, پہلے فاعل کا ترجمہ ہے, پھر مفعول کا ترجمہ ہے, آخر میں فعل کا ترجمہ ہے. یہ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ آنی چاہیے.
बात समझ आई है? अच्छा, ये जुमला इसमिया ज्यादा फोकस नहीं करना आपने, मौसूफ सिफत ज्यादा फोकस करें समझने के लिए। जहां भी ऐसा मौसूफ सिफत होगा वहां आपने मौसूफ के साथ ये वाला इजाफा करना है और सिफत को ऐसे अलग करके लिखना है, यानी पिछले सेंटेंस से सिफत को अलग करके, चाहे पहले लिख दें चाहे बाद में, दोनों ऑप्शन होते हैं आपके पास। मैं इसी को एक और मिसाल में लेके आता हूँ। देखिए ऐसे करता हूँ, मैं करता हूं, यहां मैं लगा देता हूं हुआ, ठीक है। ये मौसूफ, ये जुमला फेलिया, ये सिफत, ये मौसूफ सिफत मिलकर मुरक्कब है तौसीफी, और ये पीछे मुब्तदा, ये खबर। आप तर्जमा करें, क्या होता है, आप करें तर्जमा। अब इस जुमले का तर्जमा करें, इस जुमले का जो मैंने लिखा है इसका तर्जमा करें। जी जल्दी करें, जल्दी। सोच के करते हैं, अच्छा नहीं होता। देख के करें, पहले मुब्तदा का तर्जमा करें फिर खबर का करें। जी वो आदमी जिसने बकर को मारा। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। वो मर्द जिसने बकर को मारा, नहीं, वो मर्द है, वो हो गया इसका, ठीक है। अब आपने इसको देखा, ये मौसूफ है और ये सिफत है। मौसूफ के साथ आपने लगाना था ऐसा या वो, तो अब दो दफा वो लगाएंगे तो मजा नहीं आएगा, ऐसा लगा दे। वो ऐसा आदमी, इसको कंप्लीट कर दें, है, वो ऐसा आदमी है, वो ऐसा आदमी है। जुमला इसमिया मुब्तदा खबर। हाँ, जिसने बकर को मारा। वेरी गुड, वेरी गुड, एक सही हुआ। वो ऐसा आदमी है, क्यों भाई? भाई ये खबर थी, इसके आगे सिफत थी, तो मौसूफ के साथ वो या उस या ऐसा लगा के हम अपना सेंटेंस कंप्लीट करते हैं और सिफत को बाद में हम छेड़ते हैं। आई समझ? वेरी गुड। वो ऐसा आदमी है जिसने बकर को मारा। चले इसी जुमले को एक और सेंटेंस में मैं लेता हूं, आप भी क्या याद करो, तवज्जो रखनी है। दरब्तु, ये फेल है, ये तू फाइल है। फेल फाइल मुरक्कब है तौसीफी मफूल। हाँ, ऐसा किस हरफ से आया है बेटा? ये रूल है, जब मुरक्कब तौसीफी में सिफत जुमला होती है, यानी मुफरद नहीं होती, सिंगल नहीं होती, तो उसूल है, कायदा है कह लें, या प्रैक्टिस इसको कह लें, कि अगर मौसूफ के साथ वो उस या ऐसा लगा के आगे तर्जमा जोड़ें तो अच्छा तर्जमा जोड़ता है। तवज्जो रखेंगे तो आपको मजा आएगा। आप देखें, फेल फाइल मफूल, आपका जुमला फेलिया तैयार। आप करें तर्जमा, आप करें जी बेटे, तर्जमा करें, करें तर्जमा। जुमला फेलिया है, आसान है।
پہلے فائل کا کریں، میں نے مارا مرد کو، جس کو مارا بکر نے. جملہ فعلیہ توڑ دیا آپ نے مولانا، جملہ فعلیہ توڑ دیا آپ نے. فعل اینڈ میں، فعل آخر میں. جی میں نے ایک مرد کو مارا، ایک نہیں لگانا تھا، ایسا لگانا تھا، وہ اس یا ایسا. جی اور کریں بیٹا، سب کیا کریں، سب کیا کریں. ترجمہ سوچ کے نہیں، دیکھ کے کیا کریں. پہلے فائل کا، میں نے اس آدمی کو مارا، صفت چھوڑ دی میں نے ایسے آدمی کو مارا، اس آدمی کو مارا، دونوں ٹھیک ہے. میں نے اس آدمی کو مارا یا ایسے آدمی کو مارا جس نے بکر کو مارا. مائک نہیں کھولو بیٹے. بکر کو، میں نے ایسے آدمی کو مارا جس نے بکر کو مارا. ویری گڈ، بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جو چیز سمجھائی ہے یہ اصل سمجھانا ہے موصوف صفت. باقی سینٹینس تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، جملہ اسمیہ، فعلیہ، سب کچھ. جیسا جملہ آئے گا یہ والا ترجمہ ہم اس کے مطابق کر دیں گے اور صفت کو الگ سے کر دیں گے. اچھا، صفت میں یہ آپشن ہوتا ہے پہلے بھی لگا سکتے ہیں، یعنی آپ اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں جس نے بکر کو مارا، میں نے اس آدمی کو مارا. بالکل بالکل اوکے. چلے اسی کا ایک اور بناتے ہیں. آپ بھی کیا یاد کرو، دارابا، دارابا فعل نہیں، دارابا نہ کریں پھر مزہ خراب ہو جائے گا. قاتل کریں، بس فعل چینج کیا تاکہ یہ فعل، یہ فاعل. اب ترجمہ کریں. اب ترجمہ کریں. یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، جملہ فعلیہ، بس مفعول ہے ہی نہیں. اب ترجمہ کیجئے. تھوڑا سا جلدی کیا کریں. سوچ کے کرتے ہیں، دیکھ کے نہیں کرتے. یہ فاعل ہے، یہ فاعل ہے. رجل کا ترجمہ کرنا چاہیے تھا پہلے. جی اس آدمی نے مارا، نے قتل کیا. اس آدمی نے قتل کیا جس نے بکر کو مارا. ایسے مرد نے مارا جس کو بکر نے مارا، او جس نے بکر کو مارا. نہیں، موصوف کے ساتھ اس کا اضافہ کرنا ہے. موصوف کے ساتھ، یہ موصوف ہے آدمی، اس کے ساتھ لگے گا اس آدمی نے قتل کیا. یہی اس کا ترجمہ ہے فاعل فعل کا، فعل اور فاعل کا. ٹھیک ہو گئی بات؟ یعنی پورے سبق کا جتنی ہم نے ابھی پریکٹس کی، اس کا نچوڑ یہ نکلا کہ صفت کا ترجمہ
ہم دو طرح سے کرتے ہیں. اگر سنگل ہو تو سمپل ہوتا ہے, الٹا ترجمہ کرتے ہیں اور کوئی اضافہ بھی نہیں کرتے, پہلے صفت کا پھر موصوف کا اور کوئی اضافہ نہیں کرتے. اچھا, لیکن اگر صفت مرکب ہو, جملہ ہو, متعلقات والی ہو, اب سنگل نہ ہو, پھر اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے موصوف آتا ہے اور صفت کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں. لیکن موصوف کے ساتھ ایک اضافہ کرتے ہیں, وہ یا اس یا ایسا, اور صفت میں جو ضمیر ہوتی ہے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ جیم لگاتے ہیں. یعنی جیسے وہ تھا تو کر دیتے ہیں جو, اس آئے تو کر دیتے ہیں جس. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا لگا ہوگا. دوبارہ کلاس جوائن کریں تاکہ یہیں سے بات شروع کریں.